زندہ قوموں کی اگر آپ مثال لینا چاہیں تو جاپان کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ 1945 میں جاپان کافی حد تک تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بڑی قلیل مدت کے اندر جاپانی قوم نے اپنے ملک کی تعمیر کی، اپنی قوم کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا۔ آخر وہ کون سے عوامل تھے کہ اس قدر تباہ ہونے کے باوجود جاپان نے پہلے سے بھی زیادہ ترقی کی؟ یہ بات ہے اس وقت کی کہ 1941 میں جاپان نے امریکہ کے ایک پرل ہاربر نامی بندرگاہ اس کے اوپر حملہ کیا۔ جاپان کا الزام یہ تھا کہ امریکہ جاپان کے جو دشمن ملک ہیں ان کو خطرناک ہتھیار بھیجتا ہے۔ اس الزام کی وجہ سے جاپان نے سب سے پہلے کارروائی کرتے ہوئے پرل ہاربر کے اوپر حملہ کیا اور اس کے اوپر بم گرائے اور اس اڈے کو تباہ کر دیا۔ اس کی جوابی کارروائی میں امریکہ نے روس اور برطانیہ کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے 1945 میں سب سے پہلے ایٹم بم جاپان کے 2 ترقی یافتہ صنعتی شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر گرائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں شہر جو ترقی یافتہ تھے ایک ہی لمحہ میں وہ مٹی کا ڈھیر بن گئے، ملبے کا ڈھیر بن گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے اور قتل ہوئے۔ لیکن جاپانی قوم عقل مند تھی، وہ زندہ قوم تھی، انہوں نے ایک نادانی دوبارہ نہیں کی، ایک غلطی کو دوبارہ نہیں دہرایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے شکست کھا لی ہے، اب امریکہ کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے امریکہ کی اس طاقت، اس بالادستی کو قبول کیا اور اپنی جدوجہد کا رخ دوسرے میدانوں کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری شکست کے بعد اب دوبارہ اسی جگہ پر محنت کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے امکان کو تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک شکست کے بعد ایک نیا امکان موجود ہوتا ہے۔ قدرت ہمیں اشارہ دے رہی ہوتی ہے، لیکن جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ایک غلطی کے بعد دوبارہ اسی جگہ پر غلطی کرتا ہے، لیکن جو عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک غلطی کے بعد اب ممکن نہیں ہے اس کو سدھارنا، تو وہ دوسرے میدان کا رخ کرتا ہے۔ تو جاپانی قوم نے بھی یہ کیا کہ اپنے جدوجہد، اپنے کام کاج کو دوسرے میدانوں کی طرف لے کر گئے اور انہوں نے صنعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام شروع کیا اور بڑی قلیل مدت کے اندر، صرف 30 سالوں کے اندر انہوں نے دوبارہ جاپان کو تعمیر کیا اور ایسی ترقی کی کہ 1971 کے اندر جاپان نے ایک بہت بڑی مصنوعات امریکہ کو بھیجی جو تقریباً $6 بلین کی تھی۔ اتنی قلیل مدت کے اندر انہوں نے اس قدر محنت کی، اس قدر جدوجہد کی کہ اپنے ملک کو تعمیر کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم اب لڑ نہیں سکتے، لڑائی کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اسی لیے انہوں نے دوسرے میدانوں کا رخ کیا اور میدان فتح کیا، اور آج دنیا کے اندر امریکہ سے بھی زیادہ جاپان کی مصنوعات کو حیثیت دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جاپانی قوم کے ترقی کا ایک یہ بھی راز ہے کہ ان کے اندر اتحاد، منظم سازی اور منصوبہ سازی پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو جہاز ساز ہیں وہ 50,000 ٹن کا جو ٹینکر ہے وہ 16 ماہ میں تیار کرتے ہیں، اور یہی ٹینکر جو 50,000 ٹن کا اسپین 24 ماہ کے اندر تیار کرتا ہے۔ لیکن جاپان کے جو ماہرین ہیں، جاپان کے جو لوگ ہیں، وہ بڑی قلیل مدت، صرف 8 ماہ کے اندر وہ کام کر لیتے ہیں جو امریکہ کے ماہرین 16 ماہ میں اور اسپین کے ماہرین 24 ماہ میں کرتے ہیں۔ تو جب اس پر ریسرچ کی گئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جاپانی لوگ بڑی قلیل مدت میں اتنا بڑا کام کر لیتے ہیں، تو جب یہ رپورٹ بنائی گئی تو اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ جاپانی جو ماہرین ہیں ان کی اس کامیابی کی وجہ ان کے اندر اتحاد ہے، منصوبہ بندی ہے اور تنظیم سازی ہے، کہ یہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں اور کام کرتے وقت ان کی چین ٹوٹتی نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو بڑی جلدی وہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے جو دیگر لوگوں کو دیر تک حاصل نہیں ہوتی۔ تو جاپانی قوم کے ترقی کا ایک راز ان کے اندر اتحاد ہے، وہ مل کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، کامیابی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور سارے مل کر کام کرتے ہیں۔ اور جاپان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے، حقیقت ہے کہ وہ بہت ہی امانت دار، دیانت دار ہیں۔
ان کے اندر بالکل بھی جھوٹ ملاوٹ دھوکہ نہیں ہے. وہ اپنے ملک سے اپنی قوم سے اس قدر سچے ہیں کہ وہ جو دفتر میں کام کرنے والے لوگ اگر کسی دن 5 منٹ اپنے ڈیوٹی پر دیر سے پہنچتے ہیں تو منتھلی جو ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اس تنخواہ سے وہ پیسے کٹواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے 5 منٹ کی دیری کی وجہ سے ہماری قوم ہمارے ملک کو نقصان کیوں ہو، اس لیے مجھے نقصان ہونا چاہیے. اور وہاں کے لوگ اپنے کام پر اپنی ڈیوٹی پر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں. پھر دفتر وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ دفتر کی صاف صفائی کرتے ہیں اور پھر اپنی ڈیوٹی جو ان کو گورنمنٹ نے ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی سے تقریباً کچھ دیر پہلے ہی وہ مکمل تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم پر پہنچ کر پھر اپنا دفتر سیٹ کریں، اس میں جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا اور اس طرح جو ہمارے ملک کو نقصان ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر اور ان کے اندر کیا فرق ہے. ہمارے ہاں لوگ جب ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو پہلے سے ہی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں، پھر جا کر وہاں سیٹ کرتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کا تقریباً 1 گھنٹہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جاپانی قوم اس قدر ایماندار اور دیانتدار ہے کہ ان کے اندر ذرے برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. یہ کبھی بھی غبن نہیں کرتے. یہ اس قدر سچے ایماندار ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں پر جو فراڈ ہے 2 نمبری ہے وہ 0% ہے، یعنی مکمل 0 ہے. وہاں پر لوگ جو ہے نا کبھی بھی ملاوٹ نہیں کرتے، کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے. وہ سب کے سب اپنے قوم سے اپنے ملک سے سچے ہیں. یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو کسی زمانہ میں مسلمانوں کے اندر ہمارے اندر پائی جاتی تھی، ہمارے اسلاف کے اندر پائی جاتی تھی کہ ہمارے لوگ اس قدر دیانتدار امانت دار ہوتے تھے. لیکن آج ہمارے اندر ملاوٹ آ گئی، جھوٹ آ گیا، دھوکہ آ گیا، گبن آ گیا، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اور وہ باطل اقوام جو بظاہر باطل پر ہے، کفر پر ہے، لیکن ان لوگوں نے وہ سب معاملات کے اندر چیزیں اختیار کیں جن کا اسلام نے حکم دیا تھا، اور اس طرح انہوں نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے وہ سب کچھ حاصل کیا کہ دنیا کے اندر آج وہ سر بلند ہے. تو ہماری قوم کو چاہیے کہ ہم ان سے یہ سبق حاصل کریں اور ہمارے دین نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ان کے مطابق کام کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک مرتبہ جب اس نے غلطی کی ہے کہ دوبارہ اب وہاں پر غلطی کر کے وہ اپنا نقصان نہیں کرتا. دیکھیں جاپان نے اسی چیز کو اختیار کیا کہ امریکہ پر اس نے بم گرا کر جو ایک مرتبہ غلطی کی دوبارہ اس کو نہیں دہرایا. اگر وہ دوبارہ دہراتے تو ہمیشہ آپس میں دست و گریبان ہوتے اور کبھی بھی دوسرے میدانوں میں اس طرح کامیابی حاصل نہیں کرتے. اب دیکھیں اسلام نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا اس کو انہوں نے اختیار کیا. اسلام نے دوسرا یہ حکم دیا کہ آپس میں مل کر کام کرو. انفرادی جو تم کام کرو گے اس میں اتنی برکت اور فائدہ نہیں ہوگا جتنا تم مل کر کام کرتے ہو. اسلام نے ایک قوم کا تصور دیا، ایک تنظیم کا تصور دیا، ایک اتحاد کا تصور دیا، اتفاق کا تصور دیا. آج ہمارے اندر یہ بالکل مفقود ہے. اس کی وجہ سے ہم آج تنزلی کا شکار ہیں. تو ہماری قوم کو چاہیے آپس میں اتحاد اور اتفاق کرتے ہوئے اسلام نے جو ہمیں معاملات کے اندر جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے ملک کی، اپنی قوم کی تعمیر کریں.